نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. ان کا معنی ہے بے شک. ان جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں اس کا معنی بے شک ہوگا. آج سبق اور ہم نے کم کر دیا ہے تاکہ الفاظ کی صحیح سمجھ آ جائے. بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جو بہت دفعہ دہرائے جائیں گے. ان ہے، علا ہے، فی ہے، من ہے، اور اسی طریقے سے الذی ہے، الذین ہے، بہت دفعہ آئیں گے. تو جوں یہ الفاظ ہمیں یاد ہوتے جائیں گے ہم پھر ان کے معنی پہ توجہ کم دیں گے اور نئے الفاظ کے معنی پہ انشاءاللہ زیادہ توجہ دیں گے. ان کا معنی بے شک ہو گیا. الذین کا معنی کیا تھا؟ وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو. کفروا کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا. سواء برابر ہے. سواء کا معنی برابر ہے. علیہم کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، علا سے اور ہم سے. علا کے ساتھ پلس ہم لکھ لیں. جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو علیہم. علا کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے پر، اور ہم کا معنی وہ سب لوگ. جب مل جائے گا تو اس کا معنی ہوگا ان پر. علیہم کا معنی ہوگا ان پر. آگے ہے اانذرتہم. جو پہلا ہے حمزہ زبر اس کا معنی ہوتا ہے کیا. سوال کے لیے آتا ہے کیا. انذرتہم جو ہے اس میں پھر تین الفاظ پائے جاتے ہیں. ایک انذرا ہوتا ہے اور ایک تا ہے اور ایک ہم ہے. انذرتا تو نے ان کو ڈرایا، تو نے ڈرایا. انذرتا تو نے ڈرایا. اور جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آپ نے ڈرایا. ہم وہ سب، اور یہاں مانا ہوگا ان سب کو. ان سب کو. انذرتہم آپ نے ڈرایا ان سب کو. الف میم زبر ام جو ہے اس کا معنی ہے یا، جو انگریزی والا او آر اور استعمال ہوتا ہے، یہ وہی یا ہے. لم تنذرہم یہ یوں تو سارا ایک لفظ ملا کے پڑھا جاتا ہے، گرامر کے لحاظ سے پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. لیکن لم جب لگتا ہے تو لم کا معنی ہوتا ہے نہیں. تنذر تم ڈراؤ. تنذر تم ڈراؤ. ہم کا معنی ان کو. لم تنذر ہم کا معنی ہو گیا تم نہیں ڈراؤ ان کو. لا کا معنی ہمیشہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا کا معنی نہیں. یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. کل والے سبق میں ہم نے یؤمنون کا معنی پڑھا تھا وہ ایمان لاتے ہیں. آج کے سبق میں یؤمنون کا معنی پڑھ رہے ہیں وہ ایمان لائیں گے. عربی گرامر میں یہ جو فعل ہوتا ہے اس کو مضارع کہتے ہیں، اور مضارع جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے، سیاق و سباق کے حساب سے پتہ چلتا ہے. لفظ وہی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی حال کے لیے ہوتا ہے موجودہ زمانے کے لیے، کبھی آئندہ زمانے کے لیے. تو کل والے سبق میں موجودہ زمانے کے لیے تھا ایمان لاتے ہیں، آج والے سبق میں آئندہ زمانے کے لیے ہے لائیں گے، ایمان لائیں گے. اگلی آیت شروع ہوتی ہے ختم اس نے مہر لگا دی. اس نے مہر لگا دی. کس نے لگا دی؟ آگے بتایا ہے اللہ تعالی. دونوں ملیں گے تو ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اب علا اکیلا لکھا ہوا آیا ہے، پہلے ہم نے علیہم پڑھا تھا.
علا کا معنی پھر کیا ہوگا؟ پر. علا کا معنی پر. قلوبہم جو ہے یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے. ایک تو قلب کی جمع ہوتی ہے قلوب، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب دل جمع، دل لیکن آگے بریکٹ میں جمع، بعد جمع کا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے. قلوب دل، ہم ان کے، جب دونوں ملیں گے تو قلوب ہم ان کے دل. واؤ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور، تاکہ پھر نہ بتائیں. ٹھیک ہے جی. علامہ پر، یہ مسئلہ حل شدہ ہو گیا. واؤ کا بھی اور علا کا بھی. واؤ کا معنی اور، علا کا معنی پر. سمعہم، یہ بھی دو لفظوں سے ایک لفظ بنا ہوا ہے. سمع ان کا معنی ویسے سننا ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی ہے کان، سننے کا آلہ جو ہے کان. سمع کان اور ہم کا معنی ان کے. سمعہم ملا کے اس کا معنی ان کے کان، ان کے کان. ہر وہ آلہ جس سے سنا جا سکتا ہے. جی ہاں. تو جمع ہو نا تو اس کو اسماع کہتے ہیں، وہ الگ لفظ ہے. یہ ان کانوں کو صرف یہاں سمع ہی کے سے کہا گیا، اسی میں واحد ہے، اسی میں جمع ہے. ان کے کان، جی ہاں ان کے کان. یہاں واحد جمع سب کے لیے یہ استعمال ہوا. آگے واؤ ہے، واؤ کا معنی اور ہو گیا، علا کا معنی تر ہو گیا. اور ابصارہم بھی اسی طرح دو لفظ ملے ہوئے ہیں. ابصار جو ہے اس کا معنی آنکھیں، آنکھیں. اس کی واحد ہوتی ہے بصر. بصر کا معنی ایک آنکھ، ابصار کا معنی زیادہ آنکھیں. بریکٹ میں کہیں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں بصر. بصر اس کی واحد ہوتی ہے. بے سواد رہے. اور ہم کا معنی تو ہمیں پتہ چل گیا ہوگا، ان کی، ان کی آنکھیں. ابصارہم مل کے ان کی آنکھیں بن گئی. غشاوت ان کا معنی ہے پردہ، پردہ. آگے واؤ ہے، واؤ کا معنی کیا ہوا؟ اور. لہم، لام اور ہم کا مجموعہ ہے. لام کا معنی کے لیے، ان کے لیے. لام کا معنی لیے بھی واسطے بھی دونوں معنی ہوتے ہیں. اور ان کے لیے. عذاب، یہ مشہور ہے اردو میں بھی، عذاب عذابی کو کہتے ہیں. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ مار کیا ہے، مار. عذاب اور بھی مار لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، مار. عظیم بہت بڑا، یہ عظمت سے نکلا ہوا، عظمت سے عظیم نکلا. اب با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. ہر لفظ کا ہم نے الگ الگ معنی بتا دیا. اس میں اور با محاورہ ترجمے میں یہ فرق ہوتا ہے، اس میں علا ہے تو اس کا معنی پر ہم کریں گے، بے ہے تو اس کا معنی ساتھ کریں گے. جو لفظ کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے وہ لفظی ترجمہ ہے جو آپ کو موجم میں ڈکشنری میں مل سکتا ہے. لیکن محاورہ جو ہے نا، محاورہ عربی میں کہتے ہیں مکالمے کو، بات کرنا. یعنی جو عام زبان میں ہم بات کرتے ہیں، جب اردو بولتے ہیں تو با محاورہ ترجمے میں اس کا لحاظ زیادہ رکھا جاتا ہے. تو بعض دفعہ بے کا معنی کے ساتھ کی بجائے پر ہو جاتا ہے، اور پر کا معنی بعض دفعہ میں ہو جاتا ہے جب محاورے کے اندر آ جاتا ہے. کانٹیکسٹ میں جب آتا ہے نا، سیاق و سباق اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، پھر اس محاورے میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے ہر لفظ کا معنی الگ الگ سمجھنا، اور پھر جب اس کو اردو میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو با محاورہ ترجمہ جو ہے اس میں اردو کا لحاظ رکھنا ہے، اس میں ہر لفظ کا لحاظ نہیں رکھنا، اردو عبارات کا لحاظ رکھنا ہے جس طرح ہم پڑھتے اور بولتے ہیں. تو اب با محاورہ ترجمہ ہوگا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پہلے ہم نے اللہ دین کا معنی وہ لوگ جو الگ کر لیا تھا، اب جو نہیں رہا، جنہوں نے ہو گیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے. پہلے ہم نے علیہم میں کیا کہا تھا؟
ان پر، لیکن با محاورہ میں کہہ رہے ہیں ان کے لیے، برابر ہے ان کے لیے۔ آ کا معنی ہم نے کیا کیا تھا، لیکن اب یہاں کے کیا نہیں منع کر رہے ہیں، اب ہم کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے ہم نے مور لگا دی کا پہلے معنی کیا تھا، اب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ محاورہ ہے اردو کا، ورنہ ہم کہتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے پر دلوں کے ان کے، تو یہ تو اردو نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ کل کے سبق میں مومنین کی صفات بتائی گئی تھیں اور ایمان کی بنیاد تقوی بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دے گی جو متقی ہوں گے۔ تقوی کا ہم نے معنی بتایا کہ بنیادی طور پہ خلوص دل ہوتا ہے، آدمی کا دل صاف ہو، جہاں سچی بات نظر آئے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب تک سچ کی سمجھ نہ آئے چلے وہ نہ مان رہا ہو اور چیزوں میں غفلت میں پڑا ہو، لیکن جہاں سچ کی سمجھ آ جائے وہاں اس کو بالکل نہ چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس دین کو تقویت پہنچا دے، دو میں سے ایک آدمی کو ایمان کی توفیق دے کر، یا تو عمر ابن الخطاب کو یا ابو جہل ابن ہشام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب کو ایمان کی توفیق دی، حالانکہ ابو جہل جو ہے وہ دشمنی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سازشیں بھی کرتا تھا، بڑا سخت آدمی تھا، لیکن عمر جیسا جرأت مند نہیں تھا۔ جب یہ اعلان ہوا نا کہ کون جا کے قتل کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ کہ انہوں نے ہمارے دین کو بدل دیا اور باپ بیٹے میں اور گھر والوں میں رفنا ڈال دیا، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں باپ بیٹے اور سارے رشتہ دار لڑ رہے ہیں، کون قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر ہی تھے جو تلوار لے کے نکلے، کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں۔ جرأت والا آدمی تھا، لیکن دل کا صاف تھا۔ جب راستے میں جاتے 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 واقعہ آپ حضرات کو سارا پتہ ہے، جب پتہ چلا کہ نہیں میں تو غلط راستے پہ ہوں، سچا راستہ تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنی بہن کے گھر گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا پڑھ رہی ہو، اور اس نے بتایا کہ وہ تو پاک چیزیں ہیں اور آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو جو ہے نا غسل کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے جب ان کو بتایا، قرآن مجید کے بارے میں سنایا گیا، تو اسی وقت اس بندے کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے لے چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں تھی، نکالی تھی، اور عمر کی تلوار کو دیکھ کے تو لوگ گھبرا جاتے تھے، گھروں میں گھس جایا کرتے تھے، لیکن جب دل پہ چوٹ پڑی اور پتہ چلتا گیا کہ نہیں میں جس طرف لگا ہوں وہ غلط ہے، تو کیا کیا؟ ایمان فوراً لے آئے، دل کے صاف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دل کے صاف ہوتے ہیں یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے۔ اسی کتاب سے ہدایت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ بغیر پوچھے ایمان لے آتے ہیں کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا اب مجھے بتائیں جی میں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی توحید پہ ایمان لانی ہے، آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، اور آپ نے کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور دین کے مسائل بتا دی، فوراً چلنا شروع ہو گئی۔ تو ایمان کی بنیاد کیا تھی؟ دل کا خلوص۔ یہاں ان آیات میں کیا بتایا؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، دل سے ضدی ہیں، اناد والے ہیں۔ ابو جہل جو ہے اس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تھے نا، وہ چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنتا تھا، روتا بھی رہتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر بھاگ جاتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ ضد اور اناد تھا کہ میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں کس طریقے سے اس یتیم کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ دنیا داری اس کے آڑے آ گئی، اور دنیا کا سٹیٹس
اس کے آڑے آ گیا۔ اور یہ آیت جو ہے ابو جہل اور عتبہ وتیبہ اور شیبہ اور ولید ابن مغیرہ، ایسے لوگ جو کہ قرآن پاک کو ہر وقت سنتے تھے، پتہ بھی تھا، سمجھتے بھی تھے، ضد اور اناد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں یا نہ دیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کی بہت سی قسمیں ہیں، 3 قسمیں میں آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی قسم تو کافر کی وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہو لیکن ضد کی وجہ سے مسلمان نہ ہو، حق کو پہچانتا ہو لیکن ضد کی وجہ سے مسلمان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ اکثر ہوا کرتے تھے، بعد میں کم ہوئے لیکن آج کل پھر اسی طرح سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا مغرب والوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا، حق کو پہچان گئے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور قرآن مجید کی تعلیمات میں سے جو ان کے مطلب کی چیزیں تھیں وہ لے لیں اور باقیوں کو اعتراض بنا کے مسلمانوں پر پیش کیا۔ کئی ساری کتابیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک کتاب لکھی ہے کسی عرب عیسائی نے، نظرہ نقدیہ حول الاسلام، کہتے ہیں اسلام پر ایک تنقیدی نظر، تو اس نے عقیدے سے لے کے قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی ساری عبادات، ان سب پر تنقید کی ہے، پڑھا ہے لیکن ضد ہے، اناد ہے، اس کو الٹا مطلب مفہوم پہناتے ہیں۔ تو ایک یہ قسم ہے کافروں کی، ان کے بارے میں فرمایا ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ جو مہر ہے نا، اس مہر کو مفسرین نے مہر جباریت کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اپنی مہر لگا دیتے ہیں، اب اس کے اندر حق داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جیسے دیکھنے کا حق ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ پہلی قسم یہ تھی۔ دوسری قسم کفار کی وہ ہے جو نہ حق کو پہچانتے ہوں نہ اس کی طرف رغبت رکھتے ہوں۔ وہ بچپن میں نا وہ مرغیاں تھی، وہ مرغی جو رومی مرغی ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے تھے نا، وہ بالکل سر نیچے کر کے کالی سی چتروں والی مرغی سی ہوتی ہے۔ تو میں ایک بچی ہمارے گھر میں سبق پڑھتی تھی، وہ سم بکم عمی، اس کا سبق تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ مرغی جو ہے نا جو نیچے سر کیے رکھتی ہے اور اوپر کر کے نہیں چلتی، وہ سم بکم ہوتی ہے۔ اس کا نام میں نے ذہن میں سم بکم یاد کر لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اب حق کی طرف آتے نہیں ہیں، گویا کہ وہ دنیا داری میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ حق کی طرف آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے معاشرے میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، پریسٹیجیس قسم کے، وہ کیا ہوتے ہیں کہ دین کو سمجھتے ہیں کہ چھوڑو اس کو، اور کام ہمیں بہت ہیں، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، دنیا میں پھنسے ہوئے اور دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کو اہمیت دی، نہ اس کی طرف دھیان دیا، ضد اناد بھی نہیں ہے اور کوئی محبت طلب بھی اس کی نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کافر لوگوں کی۔ اور تیسری قسم ہے جو نفسیاتی لحاظ سے مریض لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، دنیا کی شہوتوں میں، دنیا کی رغبتوں میں ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حق کو سنتے ہیں، لوگ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ پہلے والوں سے ذرا مختلف ہیں، یہ دل کے بیمار ہیں۔ درمیانے جو ہے نا، وہ دل کے بیمار نہیں، ویسے بے دھیان ہیں، اور سب سے پہلے والے جو ہیں وہ ضد اور اناد والے ہیں، اور آخری جو ہیں وہ دل کے بیمار ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، علماء کے پاس سے گزرتے ہیں، انبیاء کے پاس سے ان کا گزر ہوتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کی رغبتیں زیادہ تر کس کی طرف ہوتی ہیں؟ نفسانی خواہشات کی طرف، مال کمانے کی طرف، ان چیزوں کی طرف۔ کچھ دین ذہن میں پڑتا ہے لیکن اس کو توجہ نہیں دیتے۔ تو آگے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں اس کا فائدہ نہیں ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی ہے. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی کانوں پہ پردے ہیں. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.